اصفہان کے بادشاہ ملک شاہ، اگر خوف ہو تو پھر اگر یاد آ جائے قیامت میں نے اللہ کو حساب دینا ہے تو گناہوں سے رک جاتا ہے انسان۔ بادشاہ شکار کے لیے نکلا، جنگل میں پہنچے، خیمے لگ گئے، سپاہی وغیرہ بھی ساتھ تھے، حفاظت والے۔ وہ جو محافظ تھے انہوں نے کہا ایک جھوپڑی تھی، مائی رہتی تھی، اس کی گائیں تھی، اسی کا دودھ نکال کے وہ کھاتی پیتی تھی، اس سے گزارا کرتا تھا۔ ان کے دل خراب ہوئے، رات کو گائیں کو چھوڑا، ذبح کیا، محافظوں نے بادشاہ کے ماں اس کی گاں کھا گئے، پولیس والے اس کی گاں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، اللہ رحم کرے، اس وقت کی بات ہے۔ پولیس والے زبردستی اس کی گاں ذبح کر کے کھا گئے۔ بوڑھی چیختی رہی، چلاتی رہی، کوئی سنی نہیں۔ اور شہر میں بڑے کے پاس ہے، اس نے کہا بادشاہ بڑا اچھا ہے، وہ کہنے لگا اس کے پاس تو جانے نہیں دیتے، ملاقات ہی نہیں کرنے دیتے۔ فرمایا وہ پل ہے تو اس سے یہ گزرے گا کل۔ وہ عورت چلی گئی، پل پر بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ کی سواری آئی تو لگام کو پکڑ لیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، نیچے اترو۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ فرمایا تیرا میرے ایک مقدمہ ہے، اس پل کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، یا دن قیامت کا جو پل صراط ہے اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تیری مرضی ہے کہ اس پل پر میرا فیصلہ کر لے یا دن قیامت تک کے لیے فیصلے کو محفوظ رکھ، پھر پل صراط پر تیرا اور میرا فیصلہ ہوگا۔ بادشاہ نے جب پل صراط کا نام، پل صراط تو قیامت میں ہے، پل صراط کا نام سنا، گھوڑے سے نیچے آ گئے اور پوچھا مائی کیا مقدمہ ہے تیرا اور میرا؟ فرمایا مقدمہ یہ ہے کہ تیرے محافظوں نے میری گائیں بلا اجازت ذبح کر کے کھا لی ہے، کوئی معاوضہ نہیں دیا، میرا اسی پر گزارا تھا، اب میں کیا کروں؟ بادشاہ رونے لگا، کہنے لگا میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، 70 گائوں کی قیمت بھی مانگی، اور فرمایا تیرا میرا حساب آسان ہو گیا، یہاں ہو گیا، یہاں کا حساب دینا آسان ہے، پل صراط کا حساب دینا تو بڑا مشکل ہے۔ اگر وہاں اٹک گیا تو پل صراط کے نیچے تو جہنم ہے۔ پل صراط کو بھی طے کرنا ہے، وہ اعمال سے طے ہوگی۔ بال سے باریک ہے، جھوٹ نہ سمجھنا، جس کے اوپر سے چل کے ساری مخلوق نے جنت میں جانا ہے، بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، وہ اس کے اوپر کب چلیں گے؟ جب نیک اعمال کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے، اپنی زندگیوں کو سنواریں گے۔ اس بادشاہ کی طرح جہاں اپنے حساب و کتاب کر لو، جس کا جو حق ہے اس کو دو، جس کا جو مال ہے اس کو واپس کرو، بددیانتیاں نہ کرو، گناہ نہ کرو، نافرمانیاں نہ کرو، زندگی کو سنوار لو، سنبھال لو۔ آج وقت ہے، وقت ہے، وقت ہے۔ اگر یہ زندگی کا ہاتھ سے وقت نکل گیا پھر سوا حسرت کے، ندامت کے کچھ نہیں ہوگا۔ گناہوں سے بچ جاؤ، توبہ کے دروازے کھلے، ایک دفعہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر لو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ اتنے رحمان ہے، اللہ اتنے رحیم ہے، اللہ اتنے کریم ہے۔ جب آپ گناہ سے سچی توبہ کرتے ہیں تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے تیرے نامہ اعمال میں سارے گناہ مٹا کے اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتی ہے۔ توبہ کر لی، آئندہ کے لیے نیک اعمال کا ارادہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آخرت کے کرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔